کراچی میں انتخابات کے حوالے سے جاری دہشت گردی میں آج ایک بار پھر اے این پی اور ایم کیو ایم نشانہ بنی۔ اے این پی کے قومی اسمبلی کے امیدوار کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد قومی اسمبلی کا حلقے کا ایک انتخاب منسوخ کر دیا گیا ہے۔ انتخابی اشتہاری مہم بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ سیاسی جماعتوں نے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں، اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف اپنے پیغام، اپنے منشور، اپنی باتوں کے ساتھ آج آمنے سامنے ہمارے پروگرام میں ہوگی۔ ایک دلچسپ مباحثہ آپ دیکھیں گے۔ پختونخوا میں بھی تمام انتخابات انتہائی کڑے ہوں گے اور کانٹے دار ہوں گے۔ اس سلسلے میں کوئی پیشن گوئی نہیں ہو سکتی۔ کچھ اضلاع کا ذکر ہم کریں گے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ کراچی میں انتخابات کے حوالے سے دہشت گردی جاری ہے۔ آج عوامی نیشنل پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ پہ حملہ ہوا ہے اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں اور پنجاب میں بھرپور انتخابی مہم جاری ہے اور اسی دوران فوج کی تعیناتی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ کل شب کے واقعے کے بعد کراچی میں انتخابی دہشت گردی کے دو سنگین واقعات آج ہوئے ہیں اور آج ایک بار پھر عوامی نیشنل پارٹی کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کے قومی اسمبلی کے امیدوار صادق خان خٹک اور ان کے 6 سالہ بچے کو آج نماز جمعہ کے بعد گولیاں مار کے ہلاک کر دیا گیا۔ صادق خان خٹک اور ان کے 6 سالہ بچے کی ہلاکت اس وقت ہوئی جب وہ نماز جمعہ ادا کر کے واپس آ رہے تھے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے قومی اسمبلی کے امیدوار پر اس حملے کے بعد آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس حلقے میں جو کہ این اے 254 کہا جاتا ہے، این اے 254 کراچی میں انتخابات منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پہلا انتخاب ہے کراچی میں جو کہ انتخابی دہشت گردی کی نگاہ ہو گیا ہے۔ دوسرا الیکشن ہے جو منسوخ ہوا ہے۔ اس سے پہلے سبی میں حملہ ہوا تھا اور سبی میں ہونے والے حملے میں امیدوار صوبائی اسمبلی کو قتل کیا گیا تھا، جس کے بعد سبی کا صوبائی اسمبلی کا اس حلقے کا الیکشن ملتوی ہوا تھا اور آج کراچی کے قومی اسمبلی 254 کا الیکشن منسوخ کر دیا گیا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی پر حملے کے بعد آج دوسرا واقعہ ایک بار پھر متحدہ قومی موومنٹ نشانہ بنی اور ایم کیو ایم کے کراچی کے پاپوش نگر کے علاقے میں اس کے انتخابی دفتر پہ حملے میں اس کے کارکن کو گولی مار کے ہلاک کیا گیا ہے۔ یہ تمام واقعات لگ بھگ انہی علاقوں میں ہو رہے ہیں جہاں پر اس سے پہلے کے واقعات بھی ہو چکے ہیں۔ اب یہ ایم کیو ایم پہ 5واں حملہ ہے جو کہ انتخابی مہم کے دوران ہوا ہے کراچی میں، اور اے این پی پہ تیسرا حملہ ہے جو انتخابی مہم کے دوران کراچی میں ہوا ہے۔ دوسری جانب پورے ملک میں انتخابی مہم بھرپور طریقے سے جاری ہے، میدانوں میں، سڑکوں پر اور بڑے بڑے جلسوں کے ذریعے۔ فوج کی تعیناتی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ بلوچستان کے 6 اضلاع میں فوج بھیجی جا چکی ہے۔ کراچی کے لیے بھی مختلف علاقوں کے لیے آج فوج کی روانگی کا عمل شروع ہوا اور سندھ میں فوجوں کی تعیناتی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ آج بڑے بڑے جلسے بھی ہونے شروع ہو گئے ہیں اور اب عوامی امیدوار، انتخابی امیدوار اور بڑی بڑی سیاسی جماعتیں اور ان کے رہنما عوام سے بہت بڑے وعدے کر رہے ہیں اور آج ان بڑے جلسوں میں جناب نواز شریف نے 2 بڑے جلسے کیے کوٹدو اور ملتان میں، اور ملتان میں انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ پاکستان کے شہریوں کو بلٹ ٹرین دیں گے۔ انشاءاللہ کراچی سے لے کر پشاور تک ہم ایک بلٹ ٹرین بنائیں گے اور بلٹ ٹرین کتنی دیر میں کراچی سے پشاور پہنچے گی؟ 7 گھنٹوں میں، 7 آورز، 7 گھنٹوں میں۔ اور وہ بلٹ ٹرین انشاءاللہ، وہ بلٹ ٹرین مجھے ابھی انداز سے کہہ رہا ہوں، جب بلٹ ٹرین چلے گی تو کراچی سے ملتان 4 گھنٹوں میں، 3.5 گھنٹوں میں پہنچے گی۔ یہ بلٹ ٹرین بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے؟ زور سے بتاؤ، یہ بلٹ ٹرین بننی چاہیے؟ سنا ہے اس پہ سنا ہے کہ 10 ارب ڈالر کے لگ بھگ خرچ آئے گا۔ 10 ارب ڈالر کتنا ہوتا ہے جی؟ 1,000 ارب۔
یہ وہ انتخابی وعدے ہیں جن کا اندازہ اور جس کے بارے میں ہم دوبارہ رجوع کریں گے لگ بھگ 5 سال بعد انشاءاللہ. اگر ہم یہاں موجود ہوئے تو ضرور ان کا جائزہ لیں گے. عمران خان بھی اپنی انتخابی تحریک کو لے کے آج صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر پہنچے اور عمومی طور پہ انہوں نے ان علاقوں کا دورہ کیا جہاں پر ہند کو بولنے والے موجود ہوتے ہیں. اور روزانہ کی طرح آج بھی عمران خان نے 5 جلسہ عام سے خطاب کیا. ایبٹ آباد میں ان کا پیغام بار بار وہی رہا جو اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا ہے. ایبٹ آباد میں ایک بڑے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے پھر دہرایا کہ مسلم لیگ نون کو تحریک انصاف کے نوجوانوں کا جنون کھا جائے گا. کیوں آئے گی؟ میں بتاتا ہوں کیوں آئے گی. کیونکہ پی ٹی آئی کے نوجوانوں کا ایک طرف ہوگا نون، دوسری طرف ہوگا پی ٹی آئی کا جنون. اور میاں صاحب آپ بزنس مین ہیں، ساروں کو خریدتے ہیں، لیکن میاں صاحب جو چیز آپ نہیں خرید سکتے وہ ہے جنون. جنون کی کوئی قیمت نہیں. عمران خان کہتے ہیں کہ ان کے اور ان کے ساتھیوں کا جنون نہیں خریدا جا سکتا. آج ایم کیو ایم نے بھی جلسہ کیا ایک بار پھر، تیسرا جلسہ 3 دن کے دوران. اور آج ایم کیو ایم نے رخ کیا سکھر میں جہاں پر ایک بڑے جلسہ عام سے جناب الطاف حسین نے خطاب کیا. آج کا جلسہ اس لیے بھی اہم ہے کہ آج ہی ایم کیو ایم پر ایک اور حملہ ہوا، دہشت گرد حملہ کراچی میں، اور اسی کا ذکر رہا جناب الطاف حسین کی تقریر میں. ہم جہانیوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے انتخابی مہم چلا رہے ہیں، دوسری طرف فوج پر حملے ہو رہے ہیں، پولیس پر حملے ہو رہے ہیں. ایک طرف فوج، پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے، اور ایک طرف یہ 3 جماعتیں ہیں. یہ تھے جناب الطاف حسین. آج جناب منور حسن نے گجرانوالہ میں خطاب کیا. مولانا فضل الرحمان نے بھی آج جلسہ عام سے خطاب کیا ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے انتخابی اشتہاری مہم کی جس کے لیے بڑی سیاسی جماعتوں نے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں. اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. انتخابی معیشت پر ایک نگاہ ڈالیں گے، کون کتنے خرچ کر رہا ہے اور کتنے 100 ارب روپے خرچ ہو جائیں گے. اس کا احوال دیتے ہیں آپ کو کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. مختلف وجوہات کی بنا پر ملک میں جاری انتخابی مہم منفرد ہے. اس سے پہلے کبھی اس طریقے سے انتخابی مہم کے دوران الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو استعمال نہیں کیا گیا تھا جیسے کہ آج کل کیا جا رہا ہے. اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں انتخابی مہم کے اس رخ میں جس میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو بڑی سیاسی جماعتیں استعمال کر رہی ہیں. لیکن اس کے لیے مختص بڑی سیاسی جماعتیں ہی ہیں جو کہ اس وقت انتخابی مہم پورے پاکستان میں چلا رہی ہیں. الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں اس وقت کیمپین چل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کی. چھوٹی جماعتیں اور ریجنل جماعتیں اس طریقے کو استعمال نہیں کر رہی. اسی لیے اس طریقہ کار سے عوامی نیشنل پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ، جماعت اسلامی وغیرہ کے اشتہارات نظر نہیں آتے. اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں انتخابی مہم میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں. اور یہ بات بہت اہم ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے قوانین کے مطابق اس دفعہ یہ غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا کہ بل بورڈز لگائے جائیں، ہولڈنگز کھڑی کی جائیں. انتخابی امیدواروں کو اس کی اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ پارٹیز اپنے جھنڈے لگائیں، اس کی بھی قید ہے گو کہ ہر جگہ اس پر مکمل پابندی نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے معیشت میں ایک نیا رخ سامنے آیا ہے. اربوں روپے کا یہ جو خرچ ہے یہ مختلف طریقوں سے معیشت پہ اثر انداز ہو رہا ہے. انتخابی مہم میں اخراجات اور اس سے منسلک معیشت پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ سیران کی ایک رپورٹ. دنیا بھر میں بیشتر افراد بھرپور الیکشن مہم اور زیادہ ووٹ لینے کے امکان میں مثبت تعلق سمجھتے ہیں. تگڑی الیکشن مہم، ڈھول ڈھمامے، جملے بازیاں، تقریریں، ریلیاں اور مہم میں استعمال ہونے والی زیادہ گاڑیوں کی تعداد امیدوار کے مضبوط ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے، چاہے اس کے لیے پیسہ کہیں سے آئے. گروپ ہوتے ہیں یا ان کو مافیا کہہ دیں آپ، اور جو سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، جو نقصی ہوتے ہیں پاور کے ساتھ، وہ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. 2013 کے الیکشن میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے مختلف مدوں میں خرچ جاری ہے.
ایک چھوٹے 8x4 کے پینافلیکس کی قیمت معلوم کی جائے تو یہ تقریباً 650 روپے ہے۔ صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن کے لیے تقریباً 15,500 امیدوار کی جانب سے صرف چھوٹے سائز کے 500 بینرز کا خرچ لگایا جائے تو کل امیدواروں کی جانب سے کیا گیا یہ خرچ 5 ارب 3 کروڑ روپے نکلے گا۔ اگر 5x3 سائز کے کپڑے والے 1500 روپے بینر کی فی امیدوار صرف 100 بینر چھپوائی کا کل خرچ نکالا جائے تو یہ خرچ 2 ارب 32 کروڑ روپے ٹھہرے گا۔ 15,500 امیدواروں کی بڑے پیمانے پر کی گئی وال چاکنگ کا خرچ، اسٹیکرز اور کاغذ کے بینرز پر آنے والے کل خرچ کا محتاط اندازہ 50 کروڑ سے 1 ارب روپے بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ پیپرز پہلے ہم ورکنگ کرتے تھے مثال کے طور پہ 18 روپے پہ، اب وہ جا رہا ہے 21 روپے پہ، ٹھیک ہے۔ اسٹیکر جو ہے اس کے ریٹس بڑھا دیے۔ الیکشن مہم کے دوران کھانے پینے کے اخراجات کا اندازہ فی امیدوار 5 دیگوں کے حساب سے لگایا جائے تو کل خرچ 54 کروڑ روپے تک ہو سکتا ہے، جس میں چائے اور دیگر کھانے پینے کے اخراجات شامل نہیں۔ جلسے جلوسوں پر لاؤڈ سپیکر، شامیانے، اسٹیج کے اخراجات، رینٹ کار اور بسوں کے کرائے کا اندازہ کیا جائے تو بڑے جلوسوں کو ہٹا کر ایک چھوٹے جلسے کا خرچ بآسانی 1 لاکھ روپے ہو سکتا ہے۔ اگر 15,500 امیدواروں میں سے ہر امیدوار کی جانب سے اس طرح کے 2 جلوسوں کا خرچ نکالا جائے تو یہ 3 ارب 10 کروڑ روپے آئے گا۔ زیادہ بڑے جلسوں اور شاندار الیکشن مہم بہرحال عوام کے ذہنوں پر اثر انداز بھی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سیاسی جماعتیں مضبوط الیکشن مہم کی تیاریاں کرتی ہیں۔ ہر لحاظ سے وہ زیادہ پیسے لگاتے ہیں نا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سب کو یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھنے والے کہتے ہیں یار یہ بندہ نہ مجھے کچھ صحیح لگتا ہے۔ الیکشن کا خرچ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے جلسوں، چارٹر طیاروں کے ذریعے سفر، ہوٹلوں کا خرچ اور اسی طرح دیگر اخراجات شامل کیے جائیں تو کسی بھی بڑے جلسے کا خرچ بآسانی 50 لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے۔ اگر بڑی جماعتوں کی جانب سے ایسے 200 جلسوں کا تخمینہ دیکھا جائے تو یہ بآسانی 1 ارب روپے بنے گا۔ 15,500 امیدواروں میں سے ہر امیدوار کی جانب سے 1 ماہ کی الیکشن مہم کے دوران 2 کاروں اور پیٹرول اور ڈیزل کے خرچ کا اندازہ کیا جائے تو یہ اہم اور بڑا خرچ 4 ارب 65 کروڑ روپے ہوگا۔ ماہرین اشتہار کاری کے مطابق ٹی وی اور اخباروں میں آنے والے اشتہارات کا کل خرچ 3 ارب روپے کے لگ بھگ ہونے کا امکان ہے، اور اس طرح کم جلسے جلوسوں اور ریلیز کے ساتھ ہونے والی رواں الیکشن مہم اور اس پر آنے والے اخراجات کا تخمینہ 21 ارب روپے کے لگ بھگ ہوگا۔ پروگرام آج کا عمران خان کے ساتھ کے لیے کیمرامین فرقان علی کے ساتھ علی عمران سید، جیو نیوز کراچی۔ انتخابی معیشت میں بہت اہم کردار ہے وہ اشتہار سازی جو کہ اس وقت کی جا رہی ہے، اور جس کے لیے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے اب بھی ہمارے پاس کوئی حتمی اندازہ نہیں ہے، لیکن بہت بڑا خرچہ جو الیکشن مہم کا ہے وہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ماہرانہ رائے حاصل کرتے ہیں اور ماہرانہ تجزیہ، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے مسعود ہاشمی جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں اورینٹ ایڈورٹائزنگ کے۔ ہاشمی صاحب، کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مہنگی ترین انتخابی مہم ہے یہ پاکستان کی، اور خاص طور پہ جس وقت اینگلز ہم دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ جی، اگر آپ اس الیکشنز کو دیکھیں تو یقیناً یہ سب سے مہنگی ترین انتخابی مہم ہے، اور اگر آپ صرف اپریل میں ہی دیکھیں تو ساری پارٹیز کا ملا کر 100 کروڑ کا ایکسپینڈیچر ہو چکا ہے۔ اگر آپ مسلم لیگ نون کو دیکھیں وہ تقریباً 30 کروڑ کے انہوں نے ابھی تک خرچہ کیا ہے اپریل کے، اور ابھی سے یہاں تک، اور پی ٹی آئی نے اتنا خرچہ کیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی۔ اور اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ آج ایک تو لوگ اپنے منشور لے کے عوام کے پاس جا رہے ہیں، پھر اگر آپ پچھلے 4 سال پہلے دیکھیں تو ٹیلی ویژن میڈیا اس طریقے سے نہیں تھا جو آج ہے۔ آج اس نے عوام میں ایک نیا شعور دیا ہے، اور میرا خیال ہے اس سے جو لوگ ریچ کر رہے ہیں، عوام تک جا رہے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ بعض الیکشن کیمپینز چلا بھی نہیں پا رہے۔ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں، اگر آپ ایم کیو ایم کو دیکھیں، اگر آپ اے این پی کو دیکھیں، تو پاکستان مسلم لیگ تو اپنی انتخابی مہم چلا رہی ہے اور پی ٹی آئی بھی چلا رہی ہے، لیکن پی پی کے لیے کافی مشکلات ہیں۔ تو ایک ٹیلی ویژن ایک ایسا ذریعہ ہے جو آپ کو گھر گھر پہنچاتا ہے، آپ کا پہ کے جاتا ہے۔ اچھا، اس کے فائدہ کس کو ہو رہا ہے مالیاتی طور پہ اس پوری معیشت کا، انتخابی معیشت کا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے فائدے اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟
देखें जी, सबसे ज्यादा फायदा तो जो मीडिया है उसका पहुंचेगा, क्योंकि अगर ये आप मिल मिलाकर देखें 150 करोड़ रुपए की बात हो रही है, 150 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बजट आया मीडिया के पास और वो चल रहा है। बल्कि बास चैनल्स के बारे में तो मैं जानता हूं जो इस पे प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, बास चैनल्स ऐसे जिन्होंने इश्तिहारों को कैप किया है, वरना आज कमर्शियल इश्तिहारात चलाने की, कमर्शियल का मतलब जो प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजिंग है उनकी शायद जगह ही नहीं होती। तो ये एक फायदा हमारी इंडस्ट्री को पहुंचेगा, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को पहुंचेगा, मीडिया इंडस्ट्री को पहुंचेगा। और अगर एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में ले तो वो बैनर बनाने वाले से लेके, पोस्टर बनाने वाले से लेके, लगाने वाले से लेकर रंग करने वाले से, तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में यहाँ पैसा गया है और जिसके बड़ा अच्छी बात है। और ये दुनिया भर में ऐसे होता है और बड़ी अच्छी तरह से मुहिम चल रही है और अब तो सिर्फ एक हफ्ता रह गया इसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मसूद हाशमी हमारे साथ है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद अंदाज़ा लगाएंगे कि किसका पलड़ा भारी है। और इस वक्त मवाजना हो रहा है तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पंजाब के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे फैसला होना है और यही दो जमातें आमतौर पर समझा जाता है आगे आगे हैं। इनके नज़रियात, इनके ख्यालात एक दूसरे के सामने क्या हैं, एक दूसरे के सामने बिठाएंगे हम तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।